نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے، جو ہمارا خالق و مالک، مربی و پالنہار اور ہم سب کا حاجت روا و مشکل کشا ہے، جس کے سامنے ہمیں ایک دن حاضر ہو کر دنیا میں گزارے ہوئے ہر لمحے کا اور اللہ کی جانب سے ملی ہوئی تمام نعمتوں کا حساب دینا ہے، جس کے بارے میں پاک پروردگار نے اپنے کلام پاک میں بیان کیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی اس دن تم سب سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. سوال کرنے والا اللہ ہوگا، جواب ہم کو دینا پڑے گا. اس لیے ہوشیاری اور عقل مندی اس بات میں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم استعمال کریں، تاکہ قیامت کے دن ان نعمتوں کے سلسلے میں جب ہم سے سوال ہو، ہم سے پوچھ تاچھ ہو تو اطمینان بخش جواب دے سکے. انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اہل کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے آخری پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث فرمایا. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اولاد کے بگڑنے کے اسباب. ہماری اولاد بگڑتی کیوں ہے؟ کیا مکمل طور پر اس کی ذمہ دار صرف ہماری اولاد ہے
ہماری اولاد اگر بگڑ چکی ہے تو ہماری اولاد ہی صرف ذمہ دار ہے یا کہیں نہ کہیں کچھ ہماری کمزوری بھی پائی جا رہی ہے؟ معزز سامعین کرام، اسی سلسلے میں کچھ باتیں میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں. ایک ایک کر کے سب چیزیں میں سامنے رکھوں گا. قبل اس کے کہ یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں، قرآن مجید کی وہ مشہور آیت جس کو میں نے تلاوت کیا اور جس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر شخص کو کم از کم اتنی فکر تو ہونی چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ اپنی عاقبت کو اور اپنے اہل و عیال کی عاقبت کو فراموش نہ کرے، نہ بھولے. جس طرح دنیا بنانے کے لیے، دنیا میں سہولت والی زندگی پانے کے لیے انسان خود بھی محنت کرتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی یہ بندوبست کرتا ہے کہ اس کی اولاد مستقبل میں سہولت والی زندگی گزارے، اس کے لیے دنیوی علوم ہیں اور اس طرح سے کوئی نہ کوئی ہنر ہے. یہ سب چیزیں اپنی اولاد کو ہم سکھاتے ہیں. تو اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہونی چاہیے. آج ہر فیلڈ میں، ہر جگہ اور ہر اعتبار سے ہماری اولاد کے سلسلے میں کافی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، بہت بگاڑ نظر آ رہا ہے. کہیں پر بھی اس کے معاملات، ہماری اولاد کے معاملات اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں. نہ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہم اولاد کر رہی ہے، نہ ہی پاس پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک، نہ بھائیوں کے درمیان مروت، ہمدردی، محبت، نہ بہنوں سے پیار. غرض کی جہاں کہیں بھی ہماری اولاد ہو، اس طرح سے اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ کچھ اچھے بھی ہیں، لیکن اکثریت ایسے بچوں کی ہے کہ جو ہر جگہ پر کتاب و سنت سے دور نظر آتی ہے. معزز سامعین کرام، ایک اہم چیز جو بنیادی چیز ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں، وہ علوم دین سے قریب رکھنا. اس کے سلسلے میں اکثر والدین غافل نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کی معرفت، دین کی معرفت، نبی کی معرفت، یہاں تک کہ والدین کا مقام اور مرتبہ اور ان کی عزت، ان کی خدمت پر ملنے والے اعزاز، اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی سہولتیں اور برکتیں، یہ سب بھی ہم نہیں بتا پاتے. اور نافرمانی کی صورت میں اولاد کے اوپر دنیا میں کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں اور اس دنیا کے بعد آخرت میں کس طرح سے پریشانیوں کا اس کے لیے نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اس کے بارے میں بھی ہم غافل لگتے ہیں. یہی بات لے دے کر کے ہر بچے کے ذہن میں رہتی ہے کہ جیو اور جینے کا انداز کچھ بھی ہو، سہولت ملنی چاہیے، من کی مراد پوری ہونی چاہیے، چاہے کسی کو تکلیف پہنچا کر کے یا فائدہ پہنچا کر کے، اس بارے میں کچھ فکر نہیں کرنی ہے. بس جیسا دل میں آئے جیو خوشحال زندگی، جبکہ یہ مقصد نہیں. زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ اپنی زندگی کو پرتعیش بنائیں، نعمتیں ہمارے آس پاس بکھری ہوئی ہوں، جینے کے سارے اسباب ہوں. یہ دنیا جینے کے ذرائع ہیں، ہماری زندگی کے اسباب ہیں. ہماری تخلیق کا مقصد یہ دنیا نہیں ہے. گھر بناؤ، دکان بناؤ، بینک بیلنس مضبوط کرو، اچھا پوسٹ، اچھا عہدہ حاصل کر لو، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. یہ سب جینے کے اسباب ہیں، ذرائع ہیں. ہماری زندگی کا مقصد آخرت بنانا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے کہ میں نے جن اور انس، جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کم از کم یہ بات بچے کے ذہن میں بٹھائیں ہم
کہ ہماری تخلیق کا مقصد، تمہاری تخلیق کا مقصد اللہ کی اطاعت و بندگی ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی موجودگی میں اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ تمام شکلیں اپنی اولاد کے سامنے ہم رکھیں، یہ بتائیں۔ چھوٹوں سے محبت، اور بڑوں کی تعظیم و تکریم، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ ہمارے لیے دنیا میں خوشحالی کے اسباب ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ یہ بتائیں کہ اگر والدین کی نافرمانی کرو گے تو مشکلات میں پڑو گے، اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا اور آخرت دونوں برباد کرو گے۔ کوئی بھی شخص اللہ کی اطاعت و بندگی سے جب دور ہوتا ہے تو اپنی دنیا کو بھی برباد کرتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی برباد کرتا ہے۔ کم از کم جو بیسک چیزیں ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، اپنی اولاد کے سامنے ہم رکھیں، ان کو بتائیں۔ قرآن اس طرح سے اور اس طرح کے واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے۔ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ یعقوب علیہ السلام دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، آخری لمحات ہیں۔ ایک سرپرست کے لیے، ایک ذمہ دار کے لیے والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں دنیا سے کہیں زیادہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ احساس، یہ جذبات لے کر کے سرپرست یا والدین زندگی گزار رہے نہیں، الا ماشاء اللہ۔ قرآن یہی کہتا ہے، آخرت کی فکر مرتے دم تک، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک اللہ کی اطاعت و بندگی میں لگے رہو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور صرف تم نہیں، دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو تو مرتے دم تک نصیحتیں اپنی اولاد کے سلسلے میں کرتے رہو کہ بیٹا اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں، میری زندگی میں تمہیں سمجھاتا رہا، اللہ کی توحید سمجھایا، شرک کی قباحتیں بتایا، اچھائیوں کو سمجھایا، برائیوں کو سمجھایا، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت سنورنے والی ہے، رب کی رضا حاصل ہونے والی ہے۔ ساری چیزیں میں نے تم کو بتایا، اب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے یہ پوچھنا ہے، دولت کے بارے میں وصیت کرنے کے لیے نہیں بلایا ہوں، کیا کیا کہاں پر رکھا ہوں، یا کس طرح سے دنیا کو پرتعیش تمہیں بنانا ہے، عیش و عشرت والی زندگی کے ذرائع اور اسباب کیا ہیں، یہ بتانے کے لیے نہیں بلایا ہوں، بلکہ آخرت کے تعلق سے پھر پوچھنا چاہتا ہوں۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد رب کی عبادت میں لگے رہو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد نے کہا کہ آپ کے رب کی، اور اس طرح سے آپ کے باپ دادا جو ہو گزرے ہیں ان کے رب کی عبادت پر ہم جمے رہیں گے، اس کی عبادت کرتے رہیں گے۔ یہی چیز بتا دی قرآن کے اندر، یہی بیان کیا گیا ہے کہ ایک سرپرست کو، والدین کو اپنی اولاد کے سلسلے میں مرتے دم تک ان کی آخرت کے بارے میں فکر ہونی چاہیے، اور دنیا کی ذلت و رسوائی یا دنیا کا عیش و عشرت یا دنیا کی عزت یہ وقتی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ جو آخرت میں ذلیل و رسوا ہو گیا، وہاں کی ذلت و رسوائی ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے کے لیے ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی کو کامیابی نہیں کہا ہے، یا دنیا کے نقصان کو نقصان نہیں کہا ہے، بلکہ سرپرست کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں، قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے کہ دراصل نقصان میں، گھاٹے میں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو، اپنے بال بچوں کو نقصان میں رکھا، گھاٹے میں، یعنی خود ایسا کام نہ کر سکے، اللہ کی اطاعت و بندگی میں وقت کو نہ لگا سکے جس سے رب کی رضا حاصل ہو، اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی ایسی فکر انہوں نے نہیں رکھی، ایسا راستہ ہموار نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کی اولاد اپنی آخرت کو بنا اور سنوار لے۔ تو کامیاب وہ ہے جو قیامت کی تکلیفوں سے بچنے کا بندوبست کر لے۔ کامیاب وہ شخص ہے جو اپنی اولاد کے بارے میں یہی فکر لے کر کے زندہ رہے اور ان کو نصیحتیں کرتا رہے، صحیح راستے پر چلانے کے لیے فکر کرے۔
قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی توجہ دینی چاہیے. معمولی سی بھی غلطی ہو سمجھائیں بیٹا یہ جو غلطی کر رہا ہے یا تو تجھے اللہ کی گرفت حاصل ہوگی، اللہ پکڑے گا، یا اس طرح سے اس اچھائی پر تجھے بدلہ ملنے والا ہے. دو راستے ہیں، یا تو اللہ کی اطاعت و بندگی والی راہ اپنا کر کے، نیکی کی راہ کو اپنا کر کے اپنا بھلا کر لو، یا پھر برائی کا راستہ اپنا کر کے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادت سے محرومی کا انتظام کر لو. لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یہ بات اپنی اولاد کے ذہن میں بٹھائیں، بتائیں کسی غلطی پر کہ بیٹا یہ غلط ہے، نہیں مانو گے اعلانیہ کرو یا چھپ کر کے کرو، سب کی نظر میں تمہارا وہ برا کام ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر تمہاری ہر حرکت پر ہے. تمہارے دل میں جو پلاننگ ہوتی ہے، جو سوچتے ہو دماغ سے، دل میں عزم مصمم کرتے ہو کہ یہ کام کرنا ہے، لوگ نہیں جانتے، تمہارے پاس میں رہنے والا نہیں جانتا، گھر کے افراد نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ فلاں شخص کے دل میں کون سی بات آ رہی ہے، کیا کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے. بات ذہن میں کہ بیٹا اگر ذرے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو، رائی کا دانہ بہت ہلکا اور معمولی ہوتا ہے، میزان میں رکھنے کے بعد، ترازو میں رکھنے کے بعد کسی بھی طرف کے پلڑے کو ہلکا یا وزنی ثابت نہیں کر سکتا. کوئی بھی چیز 1 کلو ہم نے تول لی ہے، اب رائی کے دانے ایک دانہ ہم کسی بھی جانب رکھ دیں، یا تو بٹخرے کی جانب رکھ دیں یا سامان کی طرف، کچھ نہیں فرق پڑنے والا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رائی کے دانے برابر بھی اگر کوئی ہم کام کریں گے تو اس کو بھی قیامت کے دن اللہ حاضر کرے گا، اور وہ بھی فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، کسی چٹان کے نیچے دب دبایا پڑا ہو جہاں سے کوئی واقف نہیں ہو، آسمان کے کسی حصے میں، زمین کے کسی حصے میں، مجمع میں، تنہائی میں، اکیلے میں، کہیں پر بھی ہم نے ذرہ برابر، رائی کے دانے برابر بھی کوئی عمل کیا ہے تو قیامت کے دن اللہ اسے بھی لا حاضر کر دے گا، یہ تم نے کیا ہے. یہ بات اپنی اولاد کے ذہن میں بیٹھائیں. لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، بیٹا رائی کے دانے برابر بھی کچھ غلط کرو گے یا اچھا کرو گے تو اللہ کی نظر اس پر بھی ہوگی، اللہ قیامت کے دن اس کو بھی لا حاضر کرے گا. تو سمجھائیں اپنی اولاد کے بارے میں، پیدائش کا مقصد کیا ہے، تخلیق کا مقصد کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اللہ کی معرفت، دین کی معرفت، نبی کی معرفت، اور اس طرح سے آپس میں بندوں کے ایک دوسرے کے حق حقوق کیا ہیں، حلال کی کیا اہمیت ہے، حرام کی کیا اہمیت، کیا برائی ہے، کیا قباحت ہے، یہ تمام چیزیں اپنی اولاد کو سمجھائیں. ہم اپنی اولاد کو دین کے بارے میں زیادہ قریب نہیں رکھتے، ان کی اپنی اولاد کی دینیات کو، اسلامیات کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے ہم کچھ زیادہ فکر نہیں کرتے ہیں. تو علم کا فقدان ہے، ہماری اولاد بچپن ہی سے نہیں سمجھ پاتی ہے، ان تمام چیزوں سے نابلد رہتی ہے. جب ہمارا مقام نہیں جانے گی، ہمارا ویلو نہیں جانے گی تو ہماری خدمت کیسے کرے گی؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی فضیلت ہے، کتنی سہولتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، کہ دنیا میں آئی ہوئی مصیبت بھی دور ہو جاتی ہے اگر والدین کی خدمت سچے دل سے، خلوصیت اور للہیت سے کی جائے. واقعات بھرے پڑے. اسی طرح سے تربیت کے تعلق سے بھی والدین غافل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت. تعلیم علم حاصل کرنا، تربیت اس علم پر عمل کرنا. ہماری اولاد ایک عالم سے دعائیں سیکھ سکتی ہے. ہماری اولاد چھوٹوں کے ساتھ محبت اور پیار کا رویہ اپنانے کے بارے میں، بڑوں کی عزت کرنے کے بارے میں، پڑوسیوں کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں جو عالم ہیں، جو مدرس ہیں، ان سے سیکھ سکتی ہے. لیکن زیادہ تر وقت ہماری اولاد ہمارے گھر پر جو ہے گزرتا ہے. ایک عالم نے سکھائے گا بیٹا سوتے وقت تمہیں یہ دعا پڑھنی ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک عالم ہر ایک گھر میں پہنچ کر کے اپنی اولاد کے لوگوں کی اولاد سے تو یہ نہیں پوچھ سکتا ہے کہ جو دعا پڑھ کر کے سو.
تو جس وقت کی جو دعائیں ہیں فوراً وہاں پر ہم نکیر کریں، ان کو سمجھائیں۔ ہماری اولاد سو رہی ہے، بیٹا سونے کے وقت کی دعا تم نے پڑھا؟ اسی طرح سے جو ہے کھانا کھانے کی بات ہے، کھانا کھانے سے پہلے شروع جو ہے کرنے سے پہلے بیٹا دعا پڑھا، ہاتھ دھوئے ہو کہ نہیں دھوئے ہو؟ کھانا کھانے کے بعد ہم پاس میں کھاتے ہیں اور ہمیں خاص طور پر یہ احساس بھی کہ پتہ نہیں ہمارے بچے نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، تو وہاں پر اس کو سمجھائیں۔ یہ جو ہے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، شروع میں بسم اللہ پڑھو، کھانا کھانے کے بعد بھی اس طرح سے جو ہے کھانے کے بعد کی جو دعا ہے اس کو پڑھو، سونے کی دعا، سونے کے بعد کی دعا، یہ سب تربیت میں داخل ہے۔ باتیں ہو رہی ہیں بڑوں میں، ہم بچے آ کر کے وہاں پر ہیں سمجھدار ہیں، 8 سال کے 10 سال کے، اس طرح سے جو ہے شور بچا رہے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ بیٹا کوئی جو ہے دوسرے گھر کا مہمان آیا ہوا ہے، اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، ایسی جگہ پر تمہیں یہاں کھیل کود نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب تربیت والی بات ہوتی ہے۔ جب ہم بچپن ہی سے یہ سب چیزیں اپنی اولاد کو سکھائیں گے، تربیت کریں گے اس طرح سے صحیح راستے پر چلانے کے لیے، تو آگے چل کر کے وہ ہمارے لیے تکلیف کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ ہمیں آرام پہنچانے کا، اور جب ہماری نظر ان پر پڑے گی تو ہمارے سکون کا ذریعہ بنے گا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ یہ دعائیں کرو کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں کی جانب سے اور ہماری اولاد کی جانب سے آنکھوں کا سکون نصیب فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ لیکن کتنے ایسے والدین ہیں جب نظر پڑتی ہے تو محبت کی نظر نہیں، نفرت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام ہی اولاد کا ویسا ہے، اس لیے نفرت کی نظر پڑتی ہے۔ تو جہاں ہم دعا کرتے ہیں کہ جب ہماری نظر ان پر پڑے تو ہمیں سکون ہو، ہماری زبان سے بد دعا کے الفاظ نہ نکلیں، بلکہ ان کی اطاعت و خدمت پر، حسن سلوک پر اس قدر ہم مطمئن ہوں کہ اس طرح سے جب بھی نظر پڑے تو ہمیں سکون ملے، محبت کے جذبات اس طرح سے سامنے آئیں۔ یہ ہوگا کب؟ ظاہر سی بات ہے جب شروع سے اپنی اولاد کی ہم تربیت میں لگے رہیں گے تب۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ اپنی اولاد کے بارے میں، ہماری اولاد کی بگڑنے کے اسباب میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بری صحبت پر والدین کی یا سرپرستوں کی جانب سے چشم پوشی رہتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد یا ہمارا بیٹا ایسے لڑکوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، اتنا وقت تک باہر رہتا ہے، پھر بھی جو ہے نہیں بولتے کہ بیٹا یہ 11 بجے رات تک کیا کر رہا تھا، 12 بجے رات تک جو ہے کون سی ڈیوٹی کر رہا تھا، کہاں پر تھا۔ نشہ کرنے والے بھی جو ہے بچے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو جہاں پر اس بات کا احساس ہو کہ ہماری اولاد غلط صحبت میں پڑ چکی ہے، غلط لوگوں کے ساتھ گھوم رہی ہے، وقت کا کوئی خیال نہیں ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے انہیں پیار محبت سے سمجھائیں، ان کو بتائیں، رائی بن کر کے ان کو سمجھائیں۔ الرجل راعٍ علی اہل بیتہ، مرد گھر کے سارے افراد پر رائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے مویشیوں کا چرواہا ہوتا ہے، مویشیوں کے بارے میں مکمل طور پر جو ہے اس کی نظر ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک سرپرست کی نظر اپنی اولاد پر ہونی چاہیے۔ گھر کے اندر بہت سارے مویشی ہوتے ہیں، بکری ہی کو لے لو، بکری کو کب اندر باندھنا ہے، کب باہر نکالنا ہے، کب اس کو پانی دینا ہے، کب چارہ دینا ہے، بکری بولتی ہے؟ مویشی بولتے ہیں؟ نہیں بولتے ہیں۔ جو ان کا ذمہ دار ہوتا ہے اسے یہ سب چیزیں فکر ہونی چاہیے۔ ٹھنڈی سے بچانے کے لیے کہاں باندھنا ہے، یا اس طرح سے کوئی اگر کتا اس پر حملہ کر دیا کر کے تو کس طرح سے ڈنڈے سے لاٹھی سے بھگانا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہماری اولاد پر اٹیک ہو رہے ہیں، شیطان کی جانب سے اٹیک ہو رہا، شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی راہیں ہیں، برے اور اخلاق کے بگڑے ہوئے معاشرے میں موجود بچوں سے ہماری اولاد بگڑ سکتی ہے۔ تو اس طرح سے ان کی حفاظت کے لیے ہم فکر کریں، چرواہا بن کر کے، جس طرح سے چرواہا مویشیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو بری صحبت سے نہیں بچاتے ہیں، اور وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے بری صحبت میں پڑھ کر کے اچھی چیزیں وہ سیکھے گا، بری ہی چیزیں سیکھے گا، باغی بن جائے گا آگے چل کر کے۔
اور ہو سکتا ہے اس موڑ پر وہ پہنچ جائے کہ وہاں اسے احساس ہو کہ ہمارے والدین نے اگر ہمیں برے لوگوں سے بچانے کی فکر کی ہوتی تو آج اس طرح سے اپنی بے عزتی کا، اپنی بدنامی کا، اس طرح سے لوگوں کی نفرت کا میں شکار نہیں ہوتا۔ تو اس وقت وہ والدین سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، ایک عدالت نے چور کے ہاتھ کاٹنے کی جب سزا سنائی کہ اس چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس کی آخری خواہش پوچھی گئی کہ تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، کچھ کہنا چاہتے؟ بولے میری ماں کو بلا دو، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں کو بلایا گیا، ماں دور تھی، اور قریب بلایا کہ اور قریب کرو میری ماں کو۔ بالکل قریب کرنے کے بعد اس طرح سے اپنے دانتوں سے ماں کے کان کو کاٹ لیا، زور سے دبایا، بلبلا کر کے رہ گئی۔ لوگوں نے لام تام شروع کر دیے کہ اس طرح سے جو ہے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہے، تجھے سزا ملنے والی ہے، تیرے ہاتھ کاٹے جانے والے ہیں، پھر بھی ایسے وقت میں تو ایسی حرکت کر رہا ہے۔ تو اس نے یہی جملہ کہا کہ آج میرے ہاتھ کاٹے جانے کی جو نوبت آئی ہے میری ماں کی وجہ سے آئی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جب بچپن میں نے پڑوسی کا انڈا چرایا تھا تو میری ماں نے کہا تھا میرا بیٹا کمانے کے لائق ہو گیا ہے، مجھے ہمت ملی تھی، انڈا چرایا، مرغی چرایا، چھوٹے چور سے بڑا چور بنتا گیا، اور اس طرح سے آج یہ حالت آ گئی ہے۔ اگر میری ماں نے یہ جو احساس دلایا ہوتا کہ بیٹا یہ غلط ہے، انڈے کو لے کر کے مجھے پکڑ کر کے پڑوس میں آئی ہوتی تو وہاں پر میری ہمت پست ہوتی، میں اپنی بے عزتی اور بدنامی سے ڈرنے کے لیے چوری کا راستہ چھوڑ دیا ہوتا۔ لیکن میری ماں نے تو کہا تھا بیٹا کمانے کے لائق ہو گیا ہے۔ ہماری اولاد اگر بگڑتی ہے تو سرپرستوں کا کہیں نہ کہیں کوئی ہاتھ ضرور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے۔ تو اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح راستے پر برقرار رکھنے کے لیے برے بچوں کی صحبت سے دور کیا جائے، ان کو پیار اور محبت سے سمجھایا جائے کہ وہ غلط لوگوں کی راہ اپنائیں گے اگر غلط لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے۔ اسی طرح سے والدین کا اپنے والدین کے ساتھ بدخلقی، والدین کا اپنے والدین کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے ہمارے بچے ممکن ہے ہمارے ماں باپ ہمارے سامنے بھی زندہ ہوں، ہم اگرچہ بچے والے ہو گئے ہیں لیکن ہمارے ماں باپ بھی تو زندہ ہو سکتے ہیں۔ اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، ہماری اولاد آبزرو کر رہی ہے، سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اب نہ تو محبت سے ہم اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں اور نہ ان کی خدمت ان کے اوپر جو ہے نظر رحمت ہوتی ہے۔ ہر طرح سے ایسا لگتا ہے کہ ہم بوجھ سمجھ کر کے گھر کے اندر ان کی عزت کر رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر خرچ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے کچھ جلی کٹی باتیں بھی سناتے ہیں، سخت کلام بھی کرتے ہیں، بد کلامی پر بھی اتر جاتے ہیں۔ ہماری اولاد سب کچھ دیکھتی رہتی ہے، بڑے ہونے کے بعد وہی راستہ وہ بھی اپناتی ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہماری اولاد بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو ہم آپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ کس طرح کی تعظیم و تکریم کر رہے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے تعظیم و تکریم سے پیش آتے ہیں، یہ سب چیزیں اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے بچوں کو ہم سمجھا سکتے ہیں۔ انسان صرف زبان سے لوگوں کو نہیں سمجھاتا ہے، اپنے اخلاق سے بھی سمجھاتا ہے۔ زبان سے آدمی کتنا بھی جو ہے چلائے کہ اللہ کے راستے میں دو، غریبوں پر خرچ کرو، فقیروں کو دو، سائلوں کو مت جھڑکو، ہماری اولاد ہمارے گھر کے اندر ہے، کوئی سائل آ کر کے پہنچ گیا، کہاں آ گیا، اس طرح سے مانگنے کے لیے شرم نہیں آتی، ادھر ادھر الٹا سیدھا بول کر کے اس کو بھگا دیے۔ صرف زبان سے نہیں، اپنے اخلاق سے کوئی بھی کسی بھی حالت میں آتا ہے، اپنی مجبوری پریشانی ہمارے سامنے رکھتا ہے، اپنی وسعت کے مطابق ہم اس کو واپس نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازے سے کبھی بھی واپس نہیں کیے، نہیں ہوتا تو دوسروں سے سفارش کروا کر کے اس کی ضرورت پوری کرواتے تھے۔ اپنے اخلاق کے ذریعے ہم اپنی اولاد کو صحیح راستے پر ڈال سکتے ہیں۔ اور ایک چیز بتاؤں، بالکل ایک دم سامنے کی بات ہے، میرے کانوں سے سنی ہوئی بات، اس طرح کا معاملہ ایسے وقت میں آیا کہ ماں اپنی ساس کو ٹوٹے ہوئے پلیٹ میں کھانا دے رہی ہے۔ کھانا ملنے کے بعد بچے کی جو دادی تھی رو رہی ہے،
اب وہ بچہ گیا اپنی دادی کے پاس کہ دادی کیوں رو رہی ہو، سب تو کھانا کھا رہے ہیں، تم رو کیوں رہی ہو، کھانا تمہیں بھی مل رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا تو پلیٹ کی طرف دیکھ، اس پلیٹ میں کوئی جانور بھی کھانا پسند نہیں کرے گا، ایسے ہی پلیٹ ہیں سب کے کیا۔ چنانچہ اس بچے نے کیا کہا کہ دادی کھا اور سنبھال کر کے کھا، اس پلیٹ کو رکھنا، میں اسی پلیٹ میں اپنی ماں کو کھانا دوں گا۔ اور اتفاق سے ماں نے سن بھی لیا، دوسرے دن پلیٹ کو توڑ دیا۔ تو یہ بتانا ہے کہ یہ بچے جو ہوتے ہیں ہمارے طور طریقے کو دیکھتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے اگر ہم نے سخت رویہ اپنایا ہے لوگوں کے ساتھ، ہم نے جھوٹ بولنا ہے یا ہمارے اخلاق کے اندر گراوٹ ہے، تو بچے ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کو ذہن میں بیٹھاتے رہتے ہیں اور آگے چل کر کے اس طرح سے وہ بھی غلط راستہ اپنا لیتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری مطیع و فرما بردار بنے، ہماری اولاد ہماری خدمت کرے، تو ہمارے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ بات دھیان میں رکھیں۔ تو محترم سامعین کرام، اور بھی چیزیں ہیں والدین اولاد کے بگڑنے کے اسباب کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں یہ باتیں پوری ہوں گی۔ بس یہی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کامیابی، دنیا کی دولت، دنیا کی عزت، اس طرح سے کوئی بھی نعمت یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، پائیدار نہیں ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں زندگی گزارنے کے لیے ہیں، اور اس زندگی کا مقصد اپنی عاقبت کو سنوارنا ہے۔ ہم اپنے بارے میں، ہم اپنی اولاد کے بارے میں یہ فکر کریں۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ ہم نے اپنے ایمان کو اچھے اعمال کے ذریعے سے کتنا مضبوط بنایا ہے، اپنی ذات سے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے، مرنے کے وقت ہی سے ہمارے لیے یہ سب چیزیں شروع ہو جائیں گی، اس کے فائدے نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔